جیسا کہ ان کا سوال ہے کہ کھڑے ہو کر مباشرت کرنا کیسا ہے، تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ اسلام نے، شریعت نے جو ہم بستری کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں یہ نہیں بتایا ہے، کہیں پر یہ قید نہیں ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کو جو شریعت نے جو طریقہ دیا ہے کہ بھئی آپ لیٹ کر ہی وہ کام مباشرت کریں اور لائٹ بھی آف کر لیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس طرح سے مباشرت کرنا، اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنا، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو طریقے ہیں یہ غلط طریقے ہیں، یہ ہمارے پاس انگریزوں سے، انگریزی فلمیں دیکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہماری جو قوم ہے وہ غلط ٹرک اور غلط طریقے اپنا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے نقصان بھی کچھ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے نقصان کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصان ہیں۔ حکیم حضرات بتاتے ہیں کہ ان غیر فطری طریقے سے معاشرت کرنے سے نقصانات ہیں، تو اس لیے بعد میں ان کو ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیٹ کر اور چادر کو اوڑھ کر، لائٹ کو آف کر کے، آپ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، بیوی آپ کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، آپ وہاں منہ نہ لگائیں، آپ کی بیوی آپ کی شرمگاہ کو منہ نہ لگائے، تو یہ ساری چیزیں افضل ہیں۔ ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جب انسان ایک بار اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی لوٹ کر واپس اس فطرت پہ آنے میں بڑا مشکل پڑتا ہے، اس لیے انسان کو پھر اسی چیز میں مزہ آنے لگتا ہے، اور جو غیر فطری چیزیں ہوتی ہیں اس میں اسے لذت ملتی ہے، اور جو اصل جو چیز ہوتی ہے پھر اس میں اس کو مزہ اور لذت حاصل اس سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر مباشرت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، اجازت ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو آپ کو جو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کرنے میں دنیاوی بھی فائدے ہیں، اور اس پر جب آپ صحیح طریقے اپنائیں گے، شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں سے کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر چاہے تو آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اگر نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، اسلامی طریقے سے کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔